بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن خلقنا امہ یہدون بالحق وبہ یعدلون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے وہ دیپ جو بجھ گئے فتنوں کی تندو تاریک ہواؤں سے طیبہ کی دیا سلائی سے ہم پھر وہ دیپ جلائیں گے ہم آل نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پھاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے یہ سن لیں چور اندھیروں کے اب آ گئے دور سویروں کے ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین
احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رونق محفل خطیب السادات حضرت پیر سید عبدالغفار شاہ صاحب حسینی زید مجدہ مرکزی رہنما عالمی تنظیم اہل سنت پاکستان، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے منگو کی ورکاں کی سرزمین پر عالمی تنظیم اہل سنت کے زیر اہتمام آج اس عظیم الشان سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کی اس عظیم کانفرنس میں جرنیل اہل سنت حضرت پیر محمد افضل قادری صاحب زید مجدہ سربراہ عالمی تنظیم اہل سنت اور مفکر اسلام حضرت پروفیسر محمد ظفر الحق بندیالوی جیسے عظیم مقررین اور علماء کے خطابات آپ سن چکے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگرچہ کافی وقت گزر چکا ہے، اس کے باوجود چہرے نکھرے نکھرے نظر آ رہے ہیں۔ کیا مدینہ سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو، بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ اللہ تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے اور خالق کائنات جل جلالہ اہل سنت کو ہمیشہ کی بیداری عطا فرمائے۔ اس سنی کانفرنس میں چند ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے اہل سنت و جماعت کو جو صداقت عطا فرمائی ہے اس کی چمک آج بھی ماند نہیں پڑی، اگرچہ ہمارے مسلک نے 14 صدیوں کا سفر طے کیا ہے، آج بھی وہ صفا کی روشنی اور دار ارکم کی چاندنی اور بدر حنین کا جلوہ اہل سنت و جماعت کے سینوں میں موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں کا ایک گلدستہ بیان کیا۔ آج ہم جس وقت سینوں کو چیک کرتے ہیں تو صرف سنی کا سینہ ہے جس میں اس گلدستے کا ہر پھول موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اور قیامت تک کی امت کو یہ پیغام دیا، فرمایا احب اللہ، لوگو اللہ سے پیار کرو، لما یغزوکم بہ من نعمہ، کیوں پیار کرو؟ فرمایا اس لیے پیار کرو کہ وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، ہر وقت اس کے کرم کی برکھا برستی ہے، ہر وقت اس کے فضل کی برسات ہوتی ہے۔ جو اس قدر نوازتا ہو اس سے پیار ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ کا فضل و کرم اس کو اگر گننا چاہیں تو ساری زندگی میں جو نعمتیں ہیں وہ تو دور کی بات ہے، آپ ایک ہفتے میں جو نعمتیں ہیں ان کو بھی نہیں گن سکتے۔ ہفتہ تو کیا، ایک دن کی نعمتیں بھی نہیں گن سکتے۔ دن تو کیا، آج مغرب کی روٹی کے ایک لقمے میں گندم کا جو ایک دانہ آپ نے تناول کیا، اگر اس میں جو اللہ کا کرم ہے وہ آپ گننا چاہیں تو وہ بھی نہیں گن سکتے۔ آپ کاشتکار لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں یہ دانہ جو آج آپ نے تناول کیا یہ تب اگا تھا کہ یہ تب مارز وجود میں آیا کہ اس کا بیج ایک اور دانہ تھا، وہ نہ ہوتا تو یہ دانہ نہ ہوتا، اور وہ دوسرا تب اگا کہ پیچھے ایک تیسرا دانہ اس کا بیج تھا، اگر وہ تیسرا نہ ہوتا تو دوسرا نہ ہوتا۔ اس طرح ایک دانے کا سلسلہ نسب دیکھو تو پیچھے ہزاروں دانوں پر موقوف، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوتا تو یہ دانہ مارز وجود میں نہ آتا۔ وہ دانے تاریخ کے جس دور میں پیدا ہوئے، جتنی مٹی کی طاقت لگی، جتنی ہوا خرچ ہوئی، جتنی سورج کی روشنی لگی، جتنی چاند کی چاندنی، جتنا پانی خرچ ہوا، اگر آپ سوچیں
تو کئی سالوں میں بھی آپ گن نہیں سکتے کہ اس ایک دانے میں رب کی نعمتیں کتنی ہیں۔ جب ایک دانے کی گن نہ سکے تو بوریوں کے لحاظ سے جو ہم کھاتے ہیں اس کو کون گنے گا؟ پھر صرف گندم ہی نہیں اور بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، سبزیاں ہیں، پھر سواریاں ہیں، پھر کپڑے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تم رب سے پیار کرو، اللہ مزید کرم فرماتا رہے گا۔ اللہ سے پیار کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ کہا جائے مجھے میرے رب سے پیار ہے، ہاں یہ بھی کہنا چاہیے، مگر اللہ سے پیار کا مطلب یہ ہے کہ رب جیسے راضی ہوتا ہے اس کو راضی رکھا جائے، جن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے دور رہا جائے، جن سے راضی ہوتا ہے وہ کام کیے جائیں۔ اللہ سے رضا بڑی لازم ہے اور اللہ سے پیار بڑا ضروری ہے۔ اب دیکھو ایک مختصر سی بات ہے، آپ شاید سمجھتے ہو کہ ہم تو اللہ کی محبت کے خلاف کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک دن صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کا ذکر کیا کہ وہ بڑے غیرت والے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اغیر منہ، میں سعد سے بڑا غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، میرا رب مجھ سے بھی بڑا غیرت والا۔ تو جب بات اللہ کی غیرت تک پہنچ گئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ غیرت ایک انسانی احساس ہے، کیونکہ غیرت کچھ رشتوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے، تو اللہ تو ہر رشتے سے پاک ہے، تو اللہ کی غیرت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اجل ذالک حرم الفواحش، اللہ کی غیرت یہ ہے کہ میری مخلوق میں فحاشی نہیں ہونی چاہیے، میری مخلوق ستھری رہے، جو میں نے اجازت دی وہاں تک رہیں، میں نے کہا یہ کھاؤ وہی کھائیں، آگے کچھ نہ کھائیں، میں نے کہا یہ چیزیں تم پی سکتے ہو وہی پیئیں، جو میں نے حرام کیا وہ نہ پیئیں، میں نے آنکھوں کو جو اجازت دی کہ یہاں تک دیکھو وہاں تک دیکھیں، آگے نہ دیکھیں، یہ رب کی غیرت ہے۔ اور جو پھر آگے بڑھتا ہے وہ معاذ اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی ذات کی غیرت کے خلاف کچھ کیا جائے تو وہ نتیجہ بڑا اس کا خطرناک نکلتا، اور اللہ کی غیرت کے خلاف بندہ اٹھ کھڑا ہو، مثلا جو بندہ گانے سن رہا ہے، جو فلمیں دیکھتا ہے، غیر محرم کو دیکھتا ہے، جو وہ بندہ سود کھاتا ہے، جو بندہ شراب پیتا ہے، اب یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے جو حرام کیا وہ حرام سمجھو، جو حلال کیا وہ حلال سمجھو، یہ میری غیرت کا مسئلہ۔ آج اگر کوئی شخص ان حرام چیزوں میں لگا ہے اور کہتا ہے میں تو گانے سن رہا ہوں، میں تو ریفریشمنٹ کر رہا ہوں، میں کوئی ناجائز نہیں کر رہا، تو محبوب فرماتے ہیں تم اتنا بڑا جرم کر رہے ہو کہ رب کی غیرت کو چیلنج کر رہے ہو۔ یہ تو چھتری ہے میرے محبوب علیہ السلام کی کہ جس کی وجہ سے آج سہارا ہے، ورنہ کب کے بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ تو فرمایا اللہ سے پیار کرو اور اس کے پیار کے پیش نظر وہاں نظر آؤ جہاں وہ تمہیں دیکھنا چاہتا۔ اب نماز کا وقت ہو اور کوئی بندہ بیٹھا ہے باہر نماز نہیں جاتا تو اس کو شیطان نے گھیر رکھا، تو رب فرماتا جب کھاتے میرا ہو تو پھر میرے گھر میں نظر آنا چاہیے، تم شیطان کے ڈیرے پہ مجھے کیوں نظر آتے ہو؟ کہ وہ شیطان میرا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے۔ تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حکم کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ پر ایمان کے لحاظ سے ہم تسلیم تو کرتے ہیں لیکن عملاً اس کا پورا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا سبق کیا دیا؟ فرمایا احبونی، صرف رب سے پیار کافی نہیں، مجھ سے بھی پیار کرو۔ احبونی، مجھ سے بھی پیار کرو۔ اب اس کا سبب کیا ہے؟ حالانکہ یہ فرما سکتے تھے مجھ سے پیار کرو، اگر میں نہ ہوتا تو تم کہاں ہوتے، میں باعث تخلیق کائنات ہوں، میں رحمت ہوں سارے جہانوں کی، مجھ سے پیار کرو کہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ ساری وجوہات ہو سکتی تھیں لیکن بڑی عجیب وجہ بیان کی، فرمایا احبونی لحب اللہ، میرے ساتھ اس لیے پیار کرو کہ تمہارا رب بھی میرے ساتھ پیار کرتا ہے۔ احبونی لحب اللہ، میرے ساتھ رب کی وجہ سے پیار کرو۔
تمہاری رب والی محبت سچی تب ہوگی جب میرے ساتھ بھی ہوگی، چونکہ جو محبوب ہو اس کے محبوب سے بھی پیار ہوتا ہے۔ تمہارا رب سے پیار ہو اور مجھ سے پیار نہ ہو تو رب سے بھی پیار جھوٹا ہے، سچا تب ہوگا جب مجھ سے بھی پیار ہوگا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے محبتوں کے صراط مستقیم کو بیان کرتے ہوئے قیامت تک یہ واضح کر دیا کہ میری وجہ، میری محبت میری وجہ سے ہے ہی نہیں، میری محبت لازمی تم پر اللہ کی وجہ سے ہے۔ یہ اس دن آپ نے جواب دے دیا جو آج فتنہ لوگ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو سنی ہے یہ ہے نبی کی پارٹی اور ہم ہے اللہ کی پارٹی۔ تو میرے محبوب نے فرمایا جو نبی کی پارٹی ہوتا ہے وہی اللہ کی پارٹی ہوتا ہے، اللہ کی جدا پارٹی ہے ہی نہیں۔ فرمایا احبونی لحب اللہ، میرے ساتھ تم نے پیار کرنا ہے اللہ کی وجہ سے۔ اور پھر یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا احبوا اہل بیتی، میرے اہل بیت سے بھی پیار کرو۔ ان سے کیوں کرو؟ فرمایا لحبی، وہ میرے اہل بیت، تم نے مجھے دیکھنا ہے، تم نے میری وجہ سے ان سے پیار کرنا ہے، میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ اور پھر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اب دیکھو سنی کا سینہ ستھرا کتنا ہے، خمیر پاک کتنا ہے، ضمیر روشن کتنا ہے۔ آج سے صدیوں پہلے جو تقریر کی تھی میرے محبوب علیہ السلام نے، ہو بہو وہ الفاظ میں نے تمہارے سامنے پڑھے ہیں۔ جغرافیائی فرق بھی بڑا ہے، 14 صدیوں کا زمانہ بھی گزر چکا ہے اور وقت بیت چکا ہے۔ تم ادھر حدیث سنو، ادھر اپنے سینے کے دیکھو۔ رب کعبہ کی قسم تمہیں لذت آئے گی کہ ہماری مٹی اگرچہ گوجرانوالا کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ محبت کوئی معمولی بات نہیں، یہ دل کا کنواں مڑو چینی سے بھی میٹھا نہیں ہوتا، یہ رب کا فضل ہے کہ یہ ساری محبتیں تمہارے دل میں ہیں۔ کسی کو ایک محبت کی چوری، کسی کو 2 کی، کسی کی 3 کی، کوئی 4 کا چور ہے۔ سنی کے دل میں ہر محبت کا زور ہے۔ محبت الہی کی بات آئے پھر بھی سکون ملتا ہے، عشق رسول اللہ علیہ السلام کی بات ہو پھر دل کی گلی میں اونچے چٹک کے پھول بن جاتے ہیں۔ محبت اہل بیت کی بات ہو پھر بھی دل کے آنگن میں چاند اترتا ہے۔ محبت صحابہ کی بات ہو پھر بھی وجد و سرور کی ہوائیں چلتی ہیں۔ اس بنیاد پر سنی کانفرنس میں آنے والوں رات کے حصے میں رب کا شکر ادا کرو کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں کسی محبت سے بھی محروم نہیں رکھا۔ ہمیں وقت گزارنے کے لیے کوئی محبت بھی کرائے پہ نہیں لانی پڑتی، رب ذوالجلال نے ہمیں ساری محبتیں اصل کی عطا فرمائی ہے۔ ہمیں ایک ایسے نام نہاد مفکر کا سامنا رہا، اب تو وہ ننگا ہو گیا ہے۔ وہ کہتا تھا دین ایک تنبورے کا نام ہے جس کی ایک تان سے حب الہی، دوسری تان سے حب رسالت، تیسری تان سے حب اہل بیت، چوتھی تان سے حب صحابہ، ساری ملتی ہے تو تنبورہ بنتا ہے۔ وہ اس طرح ادھاری محبتوں کو اکٹھا کر کے کہ جس میں حب الہی ہے اس میں حب رسالت نہیں، جس میں حب رسالت ہے اس میں حب الہی نہیں، جس میں حب اہل بیت ہے اس میں حب صحابہ نہیں، جس میں حب صحابہ ہے اس میں حب اہل بیت نہیں۔ وہ اس طرح دین کو تنبورہ بنا کے پیش کرتا تھا۔ تو میں نے کہا دین تنبورہ نہیں، دین ادھورا نہیں، دین پورے کا پورا ہے۔ یہ سنی ہے، اسے کوئی محبت بھی کرائے پر نہیں لانی پڑتی۔ ہم ہی محبت خدا بندی والے ہیں، ہم ہی محبت رسول والے ہیں، ہم ہی محبت صحابہ والے ہیں، ہم ہی محبت اہل بیت رضوان اللہ مجمعین والے ہیں۔ یہ وہ ستھرا سینہ ہے کہ خالق کائنات نے ساری محبت اہل سنت کو عطا فرمائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ رب ذوالجلال کی محبت کتنی پکی ہے، کتنی دلوں میں مضبوط ہے۔ یہ پورا مجمع اس کی آخر تک جو مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ پیران طریقت، یہ علماء کرام اپنی جگہ رہے،
सब मजमे में जो सबसे अनपढ़ हो उसकी अगर तुम बात सामने रखते हो, रब्बे काबा की कसम है 15वीं सदी में जो उसको अकीदा तौहीद हासिल है, ये भी एक बेमिसाल किस्म का अकीदा तौहीद। अब देख लो, जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने जो सवाल किया था, अय्युल खल्क़ि आजबु ईमाना, सहाबा ये बताओ सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला ईमान किसका है? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने कहा अंबिया अलैहिस्सलाम का ईमान बड़ा बाइसे ताज्जुब है। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जवाब गलत है, मैंने फजीलत वाला नहीं पूछा, मैंने ताज्जुब वाला पूछा। फजीलत और है, ताज्जुब का बायस होना और है। ताज्जुब अरबी जुबान में कहते हैं इदराक अमरिन खाफिया सबबहु, उस अमर का इदराक जिसका सबब पोशीदा हो। ताज्जुब तब होता है जब सबब का पता ना हो। अब वुजू खाने में टूटी से पानी निकले, आपको कभी ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता है पीछे मोटर है, हौजी है, वहां से पानी आ रहा। और अब इस स्टैंड से अगर पानी निकलना शुरू हो जाए फुहारा, तो तुम्हें ताज्जुब होगा कि कहां से आया, इस वास्ते के सबब का पता नहीं। तो पूछा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने, सहाबा ये बताओ कि सबसे ज्यादा ताज्जुब किसके ईमान पर है? सहाबा ने कहा अंबिया अलैहिस्सलाम के ईमान पर। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जवाब गलत है। सहाबा ने कहा मलाइका के ईमान पर, फरमाया जवाब गलत है। नबियों पर वाहय उतरती है, वो रब को मानते हैं, तो ताज्जुब किस चीज का? फरिश्ते रब का अर्श उठाए हुए हैं, इतने करीब है, रब को मानते हैं, तो ताज्जुब किसका है? तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने कहा असहाबों का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का ईमान बड़ा बाइसे ताज्जुब है। फरमाया फजीलत तुम्हारे ईमान की है, मगर ताज्जुब किस चीज का? मुझे देखते हो, कलमा पढ़ते हो, ताज्जुब किस चीज का है? मुझे देख के भी रब का पता ना चले तो फिर किसको देख के चलना है? तुम मानते हो तुम्हें 80-80 जख्म भी लग जाएं, मगर फिर भी मेरा चेहरा देखना तो तुम मुयस्सर है। तुम्हारे ईमान पर ताज्जुब किस चीज का? यानी सहाबा की फजीलत कितनी है। इब्ने माजा में हदीस मौजूद, ला मनामु अहदिम साअतन खैरु मिन अमल अहदिकुम उमरहु। एक तरफ सहाबी की एक लम्हे की नींद रखी जाए और दूसरी तरफ गैर सहाबी की सारी जिंदगी की नेकियां रखी जाएं, उनकी एक लम्हे की नींद वाला पलड़ा भारी होगा। फजीलत इतनी। पूछा गया ताज्जुब किस पर है? तो अब सहाबा ने कहा महबूब खुद ही बता दो ताज्जुब किस पर है। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लज़ीना जाऊ मिन बादी, सहाबा ताज्जुब उन लोगों के ईमान पर है जो बाद में पैदा होंगे, मुझे देख नहीं सकेंगे, कलमा फिर भी मेरा ही पढ़ेंगे। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तशरीफ। या अली रसूल के गुलाम है, मौत भी कबूल है। गाफिल न हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का है तू भी आस्ताना। हम करोड़ों मिल जाएं, एक सहाबी के कदम की खाक तक नहीं पहुंच सकते, मगर एक डिग्री तो हमारे पास भी है। रब का फजल रहे तो वो कितनी बड़ी डिग्री है। हम ना गौस ना कुतुब ना अब्दाल, लेकिन ये डिग्री तो है ना कि हमने देखे बगैर माना है। पहली उम्मतों में नबियों के बिल मुशाफा लोग नहीं मानते थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों का जिक्र है कुरान मजीद में, उन्होंने कहा अरे नल्लाह जहरा, मूसा अगर रब को मनवाना है तो हमें रब दिखाओ, हम मान जाएंगे, हम देखे बगैर नहीं मानते। अब उनको पागलों को मूसा अलैहिस्सलाम पे कोई यकीन ही नहीं आ रहा कि ये जो कहते हैं रब है तो हम मान जाए। उन्होंने कहा रब दिखाओ तो फिर मानेंगे। लेकिन इधर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की शान यह है, इन्होंने तकाजा नहीं किया रब दिखाओ, सरकार को देख के रब को मान गए हैं। रुख जैसे आईने में मुसव्विर सजा हुआ, माथे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ, आवाज जैसे नगमाए फितरत छिड़ा हुआ, आगोश जैसे हो दरे काबा खुला हुआ, कांपे जलाले अर्श मजाज हलीम से, जन्नत को रह जाए कदे मुस्तकीम से। वो अबू दाऊद शरीफ में हदीस शरीफ मौजूद है। हजरत अबू राफे रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं बासानी कुरैशुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुरैश ने सिर्फ संदेशा दे के भेजा था, मैं कट्टर मुशरिक था, मैं कोई कलमा पढ़ने नहीं आया था, मैं तो पैगाम लेके जवाब लेके वापस जाना चाहता था। लेकिन कहते लम्मा रईतहु
جب میں نے پہلی بار رخ زیبا دیکھا، القیا فی قلبی الاسلام، آنکھیں دیدار کر رہی تھیں، دل اقرار کر رہا تھا۔ اب صحابہ کی بہت بڑی شان ہے، لیکن سرکار نے فرمایا تعجب تجھ پہ کیسا ہے، مجھے دیکھ کے تم نے رب کو مانا، تم نے مجھے دیکھ کے رب کو مانا۔ فرمایا کمال یہ ہے کہ جنہیں تعجب کی بنیاد پر کہ مجھے دیکھے بغیر بعد میں پیدا ہونے والے، جب ان کے پاس قرآن پہنچے گا وہ نخرہ نہیں کریں گے کہ جبریل اب پڑھیں، سرکار اب سنائیں تو پھر ہم مانتے ہیں۔ فرمایا جو ہی قرآن ان کے پاس جائے گا چوم کے سینے سے لگا لیں گے۔ اب دیکھو علم غیب اور اپنے سینوں کی شان، اس بھرے مجمع میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں قرآن پڑا ہے اور اس کو کبھی شک گزرا ہو کہ اردو بازار لاہور کا چھپا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ وہی ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام پہ اترا تھا یا کوئی اور چھاپ کے کسی نے رکھ دیا، چونکہ جو جن پر اترا تھا نا وہ دیکھے ہیں، جن کے سامنے اترا تھا وہ بھی نہیں دیکھے۔ آج تک کسی کو شک نہیں گزرا، تمہیں یہ خیال ہی نہیں آیا ہوگا اس بات کا کہ ہم کوئی تصدیق تو کر لیں، کسی سے پوچھ تو لیں کیا یہ وہی ہے۔ ہر ایک شخص کے دل میں 100% سے بڑھ کے یقین ہے۔ یہ کھیتوں میں ہل چلانے والے کاشتکار، آج تک کسی کو یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ ہم کسی کے پاس جا کے گواہی تو لیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام پہ 14 صدیوں پہلے اترا تھا۔ جب یہ خیال نہیں آیا تو پھر ماننا پڑے گا۔ سرکار نے ہر سینے کے دیکھ کے فرمایا تھا، صحابہ تعجب ہے، بعد میں پیدا ہوں گے، قرآن جائے گا نخرہ نہیں کریں گے، چوم کے سینے سے لگا لیں گے۔ یہ ایک چلتی پھرتی حقیقت ہے، اپنے دل سے پوچھ کے تم ہر بندہ گواہی دے سکتا ہے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوٹا دیا ہے، ورنہ ایمان چھوٹی سی چیز پر بھی بڑا مشکل ہے، اتنی بڑی کتاب پر ایمان، اس کے لیے تو بڑے تقاضے ہونے چاہیے تھے بظاہر، لیکن ہر شخص نے اس کو مانا ہے اور ایک لمحہ بھی انکار نہیں کیا۔ یہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا جذبہ، جس کی بنیاد پر کل بھی صداقت کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور آج بھی صداقت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ دوسری طرف عقیدہ توحید کی لذت یہ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ان کو چھڑا کے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی غلامی سے رات کو لے کے نکلے، فرعون نے اپنی فوج پیچھے لگا دی۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، صبح کا وقت ہوا تو سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، کہنے لگے اب تو ہم پکڑے گئے، چھلانگ لگائیں گے سمندر میں ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، اور اگر کھڑے رہیں گے تو فوج پکڑ لے گی، اب تو پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ رستہ بنا دے گا۔ قرآن مجید میں ہے رستہ بن گیا، سارے پار گزر گئے۔ اب پار گزرے تو ان کا گزر ایک قوم سے ہوا، اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، قرآن کہتا ہے ان کا گزر قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ لوگ جن کو رب نے موت کے منہ سے نکالا تھا، ان کے پیغمبر ان کے ساتھ تھے، کوئی 14 صدیوں کا زمانہ نہیں گزرا تھا، 14 دن بھی نہیں گزرے تھے، ان کا تو حق بنتا تھا ان کی بوٹیاں بھی کر دی جاتی، ہر بوٹی سے اللہ اللہ کی آواز آتی رہتی، مگر عقیدہ ایسا کھوکھلا نکلا، لوگوں کو بت پرستی کرتے جب دیکھا، قالو، کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا رب دے دے جیسے انہوں نے بنائے ہوئے۔ اتنا بھدا عقیدہ، اتنا کچا عقیدہ، جس رب نے موت کے منہ سے نکالا، جس رب کے نبی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس رب سے شرک کی نبی سے اجازتیں مانگنے لگے، ہمیں بھی کوئی ایسا رب دے دے، ایسا بت، ہم اس کی پوجا کرتے رہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ رب کا قرآن ہے۔ ایک طرف قرآن دیکھو اور دوسری طرف اپنے سینے میں ایمان دیکھو۔ 14 صدیاں گزر گئیں، فاران کی چوٹی پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان توحید پڑھی تھی، اس کا اثر آج بھی اتنا ہے۔ اس بڑے مجمع میں جو سب سے ان پڑھ ہو، اگر کوئی باطل پرست اسے کہے
کہ چل میں تجھے سونے میں تولتا ہوں، صرف ایک بار بت کو سجدہ کر دے، سب سے جاہل بھی کہے گا میں سونا تیرے منہ پہ مارتا ہوں، میں بت کو سجدہ نہیں کروں گا۔ سنی کانفرنس میں بیٹھنے والوں، یہ کتنا زمینی حقیقت ہے، کتنا کرم ہے، 12ویں کی شب کا کتنا فیض ہے۔ بلا وجہ لوگ کہتے ہیں یوم حزن منایا جائے، یوم وفات منایا جائے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو جانے کے ساتھ نور بھی غائب ہو گیا، پھر تو یوم وفات منایا جائے، یوم حزن منایا جائے۔ اور اگر 12ویں کا نور آج بھی سینے میں موجود ہے تو جس عید کا اب تک نور باقی ہے اس کا سرور بھی باقی ہے۔ رسالت کے لحاظ سے وہ حب رسالت کس قدر سینوں میں جلوہ گر ہے، اس حب رسالت کی بنیاد پر آج بھی دیکھو یعنی کس طرح ہمارے عقیدے چمک رہے ہیں اور جلوہ اس کا موجود ہے۔ ایک انداز رسالت پڑھنے کا دوسروں کا ہے اور ایک ہمارا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ توحید و رسالت میں سے پہلے نمبر کا عقیدہ توحید ہے اور دوسرا رسالت ہے، لیکن سمجھ توحید کی اسے آتی ہے جسے رسالت کی پہلے سمجھ آ چکی ہو۔ سمجھنے کے لحاظ سے رسالت پہلے ہے، رسالت کا پتہ نہ ہو تو توحید کا پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ یہی تو وہ نقطہ ہے جب قریش مکہ نے ہمارے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا کہ تم کہتے ہو خدا ایک ہے، تو خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تھا خدا کے ایک ہونے کی دلیل میری رسالت ہے، پہلے مجھے سمجھو۔ کس طرح فرمایا تھا؟ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، قرآن مجید کی آیت ہے۔ فرمایا میں کہیں باہر سے آ کے آج نبوت کا اعلان نہیں کر بیٹھا، میری زندگی کے 40 سال تمہارے ماحول میں گزرے ہیں، یہ دلیل ہے کہ خدا ایک ہے۔ کیوں؟ فرمایا 40 سال کا ہر سال دیکھو، ہر سال کا ہر مہینہ دیکھو، ہر مہینے کا ہر دن دیکھو، ہر دن کا ہر گھنٹہ دیکھو، ہر گھنٹے کا ہر منٹ دیکھو، ہر منٹ کا ہر سیکنڈ دیکھو۔ اگر 40 سال کے ایک سیکنڈ میں بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا تو آج بھی سچ بول رہا ہوں، خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ خدا کی الوہیت پر دلیل اپنے آپ کو کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، پھر عقل نہیں تم میں؟ مجھے دیکھ کے مجھ سے دلیلیں مانگتے ہو، حالانکہ تبلیغ کا انداز نرم ہوتا ہے لیکن ضرورت پڑے تو گرم بھی ہو جاتا ہے۔ عقل کی بات کرو، تم میں عقل نہیں؟ سورج دیکھ کے پھر پوچھتے ہو، میں جو خود تمہارے سامنے ہوں تم مجھے صادق بھی کہتے ہو، امین بھی کہتے ہو۔ جس نے بچپن میں جھوٹ نہ بولا بڑا ہو کے جھوٹ کیسے بولے گا؟ میرے کہنے پہ تم نے ماننا ہے کہ خدا ایک ہے، چونکہ میں کہتا ہوں اور تم میرے صداقت پہ گواہی دیتے ہو۔ بخاری شریف میں موجود ہے جب آپ نے دعوت دی تو قبیلوں کے سردار سارے اس ایک میٹنگ میں بلا لیے، سارے اکٹھے ہوئے۔ وہ جو کعبۃ اللہ کے ساتھ پہاڑی ہے اس پر آپ نے جلوہ گر ہو کے فرمایا اگر میں یہ کہہ دوں کہ پیچھے سے لشکر آ گیا ہے، حل انتم مصدقیہ، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ حالانکہ تمہیں لشکر نظر نہیں آ رہا، نہ گھوڑوں کی آواز، نہ گرد و غبار، نہ کوئی اور خبر دینے والا، صرف میں کہہ دوں کہ لشکر ہے، کیا تم مانو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا ہاں ہم مانیں گے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھے بغیر کیوں مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اس لیے مانیں گے کہ تمہاری زبان سے سوائے سچ کے کبھی نکلے ہی نہیں کچھ، ہمیں تجربہ ہی نہیں جھوٹ کا تمہارے بارے میں، تم نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے، تو آج بھی ہم کہیں گے تم سچ بول رہے ہو۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے کہنے پر دیکھے بغیر لشکر مانتے ہو تو میرے کہنے پر دیکھے بغیر میرے رب کو بھی تسلیم کر جاؤ۔ اس واسطے جن کو رسالت کا قرب میسر تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، انہیں پتا چل گیا کہ پھر اللہ بھی ایک ہے، اور یہی سبب تھا کہ رب ذوالجلال نے بیان توحید خالص سورہ اخلاص میں اپنی توحید سے پہلے رسالت کا ذکر کیا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔
हालांकि तौहीद तो हुआ से शुरू होती है, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह है, वो एक है। यहां से कलाम भी पूरा है, बात भी पूरी है, लेकिन क्या सबब है कि रब्बे जुल जलाल ने सूरह इखलास को हुआ से नहीं शुरू किया, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह है, वो एक है, बल्कि फरमाया कुल, महबूब आप बताओ ना इनको वो अल्लाह है, वो एक है। चूंकि तुमसे वाकिफ है, तुम्हारे पास आते जाते हैं, तुम्हें सादिक भी कहते हैं, अमीन भी कहते हैं, ना मेरे पास बैठ सकते हैं ना आ सकते हैं, तुम फरमाओगे तो मान जाएंगे। इस बुनियाद पर आज जो लोग अपोजिशन बनाते हैं कि उधर तौहीद है इधर रिसालत है, अल्लाह ने फरमाया ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो उलूहियत की पार्टी हो रिसालत से दूर रहे। फरमाया रिसालत वाला ही तौहीद वाला होता है। और जब कुछ लोगों ने यह नारा लगाया था कि हम रब वाले बनेंगे और नबी, इस नबी का हम कलमा नहीं पढ़ेंगे, हमारा अपना रब से बड़ा राब्ता है, वो यहूद व नसारा, वकालतिल यहूद व नसारा नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ, यहूद व नसारा ने कहा, ये कुरान में उनका नारा मौजूद है, उन्होंने कहा हम रब के बेटे हैं, माज़अल्लाह, हम रब के बड़े करीबी हैं, इस पैगंबर के जरिए से हम रब तक नहीं जाएंगे, हमारा अपना राब्ता है रब के साथ, हम इनका वसीला हासिल करके रब तक नहीं जाएंगे, रब के साथ ताल्लुक कायम रखेंगे, इनको नहीं मानेंगे, इनके बगैर हम रब वाले हैं। जब उन्होंने ये बात की तो रब ने आयत नाज़िल फरमा दी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, महबूब ये जो तुम्हारा बने बगैर मेरा बनना चाहते हैं इनको बता दो, सारी जिंदगी मर जाओगे, कभी भी रब तक नहीं पहुंचोगे। अगर रब तक पहुंचना चाहते हो मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे पीछे आओ, रब तुम्हें अपना मुहिब्बी नहीं महबूब भी बना लेगा। इस बुनियाद पर रिसालत पहले है समझने में और फिर उलूहियत की समझ आती है। रिसालत को समझने में एक लिहाज से तौहीद समझना आसान बहुत है, रिसालत मुश्किल है। तौहीद अल्लाह की सिफतें, उसके बारे में इंसान ने सोचना शुरू किया, देखता है तो देखता कैसे है, सुनता है तो सुनता कैसे है, बोलता है तो बोलता कैसे है। शरीयत ने कहा बस कर, यकीन रख सुनता है, यकीन रख बोलता है, यकीन रख देखता है, आज़ा से वो पाक है, क्योंकि जिसकी आज़ा होते हैं वो मुरक्कब होता है, जो मुरक्कब होता है वो हादिस होता है, जो हादिस होता है वो फानी होता है, जो फानी होता है वो अल्लाह नहीं होता। बस यकीन रखो, पता कब चलेगा? क़यामत के दिन दीदार करोगे पता चल जाएगा सुनता कैसे है, बोलता कैसे है। कि जो अकल के तराजू पे तोला जाए वो अल्लाह होता ही नहीं है, बस यकीन आ गया। लेकिन रिसालत का मसला अजीब है कि जिन्हें मानना है वो भी बिल लाकर अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह नहीं है, अजीम इंसान है और मानने वाला भी इंसान है। अब आजमाइश है, जिसने मानना है वो भी इंसान और जिन्हें मानना है वो भी बिल आखिर अल्लाह के अजीम इंसान हैं। अब दो तरीके हैं, एक औरों का एक हमारा। औरों का तरीका यह है कि वो रिसालत को समझने के लिए अपने आप को देखते हैं कि उनकी आंखें तो मेरे बदन में भी हैं, उनके हाथ हैं हाथ तो मेरे भी हैं, उनका कद है कद तो मेरा भी है। ये तरीका कि जिसमें रिसालत को समझने के लिए बंदा पलट के अपने आप को देखे, रजिस्टर्ड जहन्नमी बन जाता है। और दूसरा तरीका रिसालत को समझने के लिए पलट के अपने आप को ना देखे, बल्कि यह देखे कि उन्हें महबूब बनाया किसने है, वो रसूल किसके हैं। जो शान रिसालत को समझने के लिए शान कुदरत को देखता है उसके बेड़े पार हो जाते हैं। आज कशमकश जो माहौल में है वो इस फार्मूले की बुनियाद पर है। औरों का फार्मूला और है, हमारा फार्मूला और है। और मैं दावते फिक्र देता हूं कि वो लोग सिर्फ चंद दिन के लिए ही हमारा फार्मूला आजमा के देखें तो सही, लज्जत ना आई तो पैसे वापस कर देना। उनका तरीका यह है कि वो रसूल अलैहि सलाम को समझने के लिए पलट पलट के अपने आप को देखते हैं। उन्होंने अपने आप को शीशा बनाया हुआ, अपने आप से शान रिसालत को समझना चाहते हैं। तो यह गलती कितनी है, बौने से कद में इतने बड़े सुल्तान का कद नजर कैसे आए, छोटे से चेहरे में उस माहे ज़ेबा को देखा कैसे जाए। इस बुनियाद पर वो गलती पे सारी उम्र रहते हैं और हमारी सूरत हाल कुछ और है। अब देखो, ये तुम अपने दिल से इस बात पर भी तस्दीक की मोहर लगाओगे। एक है अबू जाल, एक है दाता गंज बख्श हजवेरी।
جو فارمولہ آج ہمارے مخالفین کا ہے اس فارمولے کے مطابق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، دیکھے بغیر کیا فائدہ ہوگا؟ اور جو ہمارا فارمولہ ہے اس میں دیکھنے والوں کی شان تو ہے ہی بڑی، دیکھے بغیر بھی بیڑے پار ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہے ابو جال، اور اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ سینکڑوں بار دیکھا تھا، اگرچہ حقیقت نہ دیکھ سکا۔ قرآن کہتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، محبوب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تمہیں تکتے تو ہیں مگر تم نظر نہیں آتے، اور وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ بہرحال اسی ماحول میں تھا، ملاقات ہوتی تھی، دیکھتا تھا۔ اور داتا صاحب صدیوں بعد پیدا ہوئے، وہ دیکھ کے بھی کیا اسے کوئی فائدہ ہوا دیکھنے کا؟ بتاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔ پکا دوزخی ہے، رجسٹرڈ ناری ہے، کنفرمڈ ناری، دوزخی پکا۔ اور داتا صاحب کے بارے میں دل گواہی دیتا ہے کہ فردوس کے مہمان ہیں۔ یہ ڈیفرنس کیوں ہے؟ وہ دیکھ کے بھی جہنمی، یہ دیکھے بغیر جنتی۔ تو فرق فارمولے کا ہے۔ فارمولہ کیا ہے؟ ابو جال نے اگرچہ سینکڑوں بار ہمارے نبی علیہ السلام کو دیکھا، مگر غلطی کیا تھی؟ کیوں کچھ نہ ملا؟ کہ اس نے جب بھی دیکھا اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا، جب بھی دیکھا اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا تو جہنمی رہا۔ اور داتا صاحب نے ساری زندگی ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا، رب نے بیڑے پار کر دیے ہیں۔ اب دیکھو رسالت کے لحاظ سے دعویٰ ان کا بھی ہے، دعویٰ ہمارا بھی ہے۔ بات سوچنے کی ہے، وہ ہم سے جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں یوں مانو جیسے ہم مانتے ہیں، دیکھا انہوں نے بھی نہیں، دیکھا ہم نے بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں بھولا مت جانو، ٹھیک ہے ہم نے دیکھے بغیر مانا ہے مگر دیکھنے والوں کے کہنے کے مطابق مانا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا جو انداز تھا، اب بخاری شریف میں موجود ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کرا رہے تھے، یوں ہاتھ اونچا کیا پھر نیچے کر لیا، قدم آگے بڑھائے تھے پھر پیچھے کر لیے۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیا تھا، کس وجہ سے اس طرح کیا؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تناولت عنقودا من الجنہ، جب میں نے ہاتھ اونچا کیا تھا تو جنت کا گچھا پکڑ لیا تھا۔ اب جانتے ہو جنت کتنی دور ہے؟ زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، حدیث شریف میں ذکر ہے۔ ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، ہر آسمان دوسرے آسمان تک کا درمیان میں خلا 500 سال کا ہے۔ 7 آسمانوں کے پار جنت ہے، اور پھر اس کی بلندی اور پھر اس کا باغ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کھڑے مدینہ شریف کی زمین میں ہیں اور ہاتھ جنت بری میں پہنچا ہے۔ 5-6 مقامات پر بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اب ایک ہے ان کا ماننے کا انداز، ایک ہے ہمارا انداز۔ وہ کہتے ہیں ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 قدم ہیں، ہمارے بھی 2 قدم ہیں۔ یہ پوری رٹ لگائیں تو کہتے ہیں یہ سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کانفرنس ہو رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں موضوع اور ہے، تقریر اور ہے۔ موضوع ہے سیرت النبی علیہ السلام، اور دلیلیں تم دیتے ہو 2 ہاتھ بتا کے سیرت انسان کی۔ یہ تو بچے بچے کو پتا ہے ان کے ہاتھ 2 ہیں، یہ تو بچے بچے کو پتا ہے ان کے قدم 2 ہیں۔ سیرت النبی علیہ السلام تب بیان ہوگی جب یہ بیان کرو گے کہ بتاؤ قد اونچا کتنا ہے، بازو لمبا کتنا ہے، ہاتھ کھلا کتنا ہے۔ وہ کھڑے زمین پہ ہیں، ہاتھ جنت بری میں پہنچا ہے۔ اتنی 1000 سال کی مسافت دور تک جس ہاتھ کو جانے میں منٹ نہ لگے، اس کو مدینہ شریف سے منگوں کی ورکہ آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ فرمایا میں نے جنت کا گچھا پکڑا، ہاتھ میں گچھا پکڑا، اتنی دیر تک اتنی جلدی میں ہاتھ وہاں تک پہنچ گیا۔ تو دستگیری کرنے غلام کی ہاتھ مدینہ شریف سے بڑھائیں تو کتنے مختصر وقت میں غلاموں تک ہاتھ پہنچے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے گچھا پکڑ لیا تھا مگر میں نے توڑا نہیں۔
یہ نہیں کہ گچھا کچھ دور تھا ہاتھ نیچے تھا، فرمایا نہیں، تناول تو ہاتھ کے اندر تھا مگر توڑا کیوں نہیں؟ فرمایا رب کا نظام یاد آیا ہے کہ اس نے جنت کو چھپایا ہے، ایمان بالغیب کی شان کو بتایا ہے۔ جنت سامنے ہو پھر ماننا جنت کو، اس میں کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے نا چھپی ہوئی کو مانا جائے، اور اس کے لیے پھر انسان بندگی کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کہ جنت مجھے مل جائے گی۔ سامنے ہو پھر تو کوئی دوسری طرف جا ہی نہیں سکے گا، مگر مر جاؤں گا میں اور کوئی کام نہیں کروں گا، اس جنت میں نے جانا۔ جہنم کو بھی چھپایا ہے، جنت کو بھی چھپایا ہے۔ فرمایا اگر میں گچھا توڑ لیتا تو وہ پیپر تو آؤٹ ہو جاتا، تو اس واسطے میں نے توڑا نہیں۔ لیکن صحابہ میں بتاؤں جو گچھا میرے ہاتھ میں تھا کس سائز کا تھا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ سیرت النبی علیہ السلام بیان کرنی ہو تو ہاتھ کی شان کیسے بیان کرنی ہے۔ دوسرے کہتے ہیں رسالت یہ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ۔ بخاری شریف میں ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لو تناولت لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا، اگر میں گچھا توڑ لیتا میرے صحابہ تم بھی کھاتے، تمہارے بیٹے بھی کھاتے، پوتے بھی کھاتے، پڑپوتے بھی کھاتے، لکڑ پوتے بھی کھاتے، حجازی بھی کھاتے، رومی بھی کھاتے، شامی بھی کھاتے، عراقی بھی کھاتے، ہندی سندھی پاکستانی کھاتے، قیامت تک کے مسلمان کھاتے رہتے، میرے ایک ہاتھ کا ایک گچھا بھی ختم نہ ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک دنیا باقی رہتی، جب تک دنیا باقی رہتی قیامت کے آنے تک میرا ایک گچھا ہی خالی جو ختم نہ ہوتا۔ یہ ہے وہ رسالت کا انداز جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو حاصل تھا، اس انداز میں انہوں نے مانا ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ہمارے اسلاف نے ہم سے کوئی دھوکہ نہیں کیا، کوئی دغا نہیں کیا، ہمیں صوفہ و لقمہ کھلایا ہے۔ کروڑوں سلام ہوں بریلی کے چاند کو کہ جنہوں نے وہ فکر رضا کا ایسا کھانا تیار کیا ہے، آج بھی گلی گلی میں جہاں سے وہ لقمہ کھانے والے کا گزر ہوتا ہے خوشبوؤں کا جلوس اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اب دیکھو میں نے جو آیت پڑھی وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، فرمایا جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کی بات کرتی ہے اور حق پہ قائم رہتی ہے، حق کی ہدایت کرتی ہے۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک اس عقیدے کا انداز، جو کہ وقت تھوڑا ہے صرف دو مثالیں اس کی پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ جس وقت کتاب الایمان مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، آج چونکہ آزمائش ہے کچھ لوگ واردات کرتے ہیں قرآن دکھا کے حدیث دکھا کے، یہ واردات دور صحابہ سے شروع ہو گئی تھی اور اس کا مقابلہ صحابہ نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے۔ آج وہی واردات ہمارے سامنے ہے تو سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ آج ینگ جنریشن میڈیا چینل دیکھنے والے لوگ وہ کہتے ہیں فلاں تو درس بڑا اچھا دیتا ہے، لیکچر بہت اچھا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ ابن کثیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، فرمایا مجھے اپنی امت پر قرآن کا خطرہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حیران ہو گئے کہ قرآن نے تو سارے خطرے ختم کر دیے، اب قرآن کا بھی خطرہ ہے؟ تو کیا جملہ بولا میرے نبی علیہ السلام نے، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ آج لوگ حیران تھے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ میں قرآن ہو، بغل میں بخاری شریف ہو اور جھوٹا بھی ہو؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھ کے بتایا، فرمایا مجھے خطرہ ہے۔ کیوں خطرہ ہے؟ فرمایا یتعلمہ المنافقون، قرآن کا خطرہ یہ ہے کہ اس کو منافق بھی پڑھ جائیں گے۔ یہ مدرسہ بنانے میں بھی چیکنگ نہیں ہوگی کہ وہ بنائے جس کا سینہ صحیح ہے،
اور داخلے کے وقت بھی کوئی سینوں چیک کرنے کا تھرمامیٹر نہیں ہوگا کہ وہ حافظ بنے جس کا سینہ صحیح ہے. فرمایا مصیبت یہ ہوگی کہ یتعلمہ المنافقون، اس قرآن کو منافق بھی پڑھ جائیں گے. مطلب کیا بنا؟ بعض قاری بھی ہوں گے، ساتھ منافق بھی ہوں گے. بعض مقرر بھی ہوں گے، ساتھ منافق بھی ہوں گے. بعض مفسر بھی ہوں گے، ساتھ منافق بھی ہوں گے. یتعلمہ المنافقون، اس قرآن کو منافق بھی پڑھ جائیں گے. تو پھر سوال پیدا ہو رہا تھا، محبوب اچھا ہے کہ آپ کا قرآن منافق پڑھ گئے تو اچھا فرمایا نہیں، نقصان کیا ہے؟ یجادلون بہ المؤمنین، پڑھ گئے تو چپ نہیں کریں گے اور میرے غلاموں سے جھگڑا کریں گے. یجادلون بہ المؤمنین، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے. اب دیکھو نا، گندگی کا ڈھیر ہو اور بارش نہ ہوئی ہو تو پاس سے گزر جاؤ گے، اور اگر رحمت کی بارش ہو گئی تو اس ڈھیر سے بدبو بھی آنا شروع ہو جائے گی. حالانکہ بارش تو رحمت کی ہے، بارش کا کوئی قصور نہیں. وہی بارش کھیت میں آئی ہے تو سبزہ اگا ہے، اور رحمت کی وہی بارش ڈھیر پہ اتر گئی ہے تو اب وہ کوڑا کرکٹ اب بدبو آنا شروع ہو گئی ہے. جاہل رہے منافق تو تھوڑا نقصان دہ ہے، پڑ جائے تو پھر زیادہ نقصان دہ ہے. مولانا روم نے یہ کہا تھا، آب باراں باغ صد رنگاورد، آب نوداں ہمسایا در جنگاورد. بڑے فتح کی بات کی، نہ پھر اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے. وہ اقبال کے مانوی پیر مولانا روم کہتے ہیں، آب باراں باغ صد رنگاورد، بارش برستی ہے اور پانی اترتا ہے کھیت میں تو 100 رنگ کے پھول کھلتے ہیں. دوسری طرف آب نوداں، بارش برسے چھت پہ پر نالے سے نیچے آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ہمسایا در جنگاورد، پڑوسی سے لڑائی ہو جاتی ہے. رحمت رزلٹ دو ہے، ایک جگہ اسی بارش سے 100 رنگ کے پھول کھلے اور دوسری جگہ اسی بارش سے پڑوسی سے لڑائی ہو گئی. کیوں؟ ایک ڈائریکٹ آئی ہے اور دوسری چھت سے ہو کے آئی ہے. اب اس کی وہ ڈیفینیشن نہیں جو ڈائریکٹ آئی ہے. سن لو، ایک ہے قرآن و سنت کا علم جو مدینہ شریف سے بارش برستی ہے سنی کے سینے پہ آ جاتی ہے. دوسری ہے وہ بارش میں کوئی شک نہیں، پانی طہور ہے، پاک کرتا ہے، مگر جب بارش برس رہی ہو اور چھت سے پانی پرنالے سے نیچے گزر رہا ہو اور تم گلی میں کھڑے ہو اور کسی پر پرنالے کا پانی پڑ جائے، تم اگرچہ کوئی شیخ الحدیث کوئی فقیہ زمان نہ بھی ہو، اگر وہ بندہ تجھ سے پوچھے اب میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہ پانی پرنالے کا مجھ پہ پڑ گیا ہے، تو آپ کہیں گے مجھے اوپر چڑھ کے چھت دیکھ لینے دو. اگر چھت صاف ہے تو میں کہوں گا پڑھ لو، اگر چھت پہ گندگی ہے تو میں کہوں گا کپڑے پلید ہو گئے ہیں. ہے تو وہی آسمان سے اتری تھی، تم قسم اٹھا سکتے تھے کہ پاک ہے. اب جب گندگی چھت کی ہے تو تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ جس کپڑے کو لگا وہ کپڑا بھی پلید ہے. بلا تمثیل قرآن و سنت ابر کرم ہے، مگر جس عقیدے کی چھت سے ہو کے نیچے آ رہا ہے، صرف قرآن دیکھتے ہو وہ چھت دیکھتے ہی نہیں ہو کہ کس چھت سے پانی ہو کے پرنالے سے نیچے گر رہا ہے. اس چھت کو سامنے رکھو تو پھر لال مسجد کا اور عام مسجد کا فرق واضح ہو جائے گا. آب نوداں ہمسایا در جنگاورد، پرنالے سے پانی اترے وہ ہمسائے سے ہی لڑائی ہو جاتی ہے. ہم مطلقاً علم کی بات نہیں کرتے، علم فطور بھی ہے، علم نور بھی ہے. یتعلمہ المنافقون، اس کو منافق پڑھ جائیں گے. فیجادلون بہ المؤمنین، پھر مومنوں سے جھگڑا کریں گے. تم کہتے ہو یہ گرنتھ تو پڑھ نہیں رہا، قرآن پڑھتا، لہجہ بھی بڑا اچھا ہے، تقریر بڑی اچھی کرتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں چیتے کی آنکھ لے کے دیکھا کرو، پیچھے دماغ کسی شیطان کا تو نہیں ہے. پیچھے وہ چھت کہاں سے پانی آ رہا ہے، کہاں سے پانی آ رہا ہے. مدارس ان کے بھی ہیں، مدارس ہمارے بھی ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم ان کے مدارس میں 8-9 سال لگا کے کوئی نکلے چوک میں کھڑا ہو
ابو اندھیرا لگتا ہے. ہمارا مدرسہ تو کیا جلسے میں بیٹھ کے اٹھے تو ممتاز حسین قادری بنتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جرت و بہادری، ممتاز حسین، جرت و بہادری، مسلک حق اہل سنت و جماعت. اب دیکھیے بخاری شریف، مسلم شریف، کتاب الایمان مسلم شریف کی حضرت یزید الفقیر راوی ہیں. میں مجنو لیلا کی داستان نہیں، میں حوالے سے قرآن کے بعد اب سنت پیش کر رہا ہوں. یزید الفقیر کہتے ہیں دورے صحابہ تھا، شغفنی رأی من رأی الخوارج، تو مجھے خارجیت اچھی لگی تو میں خارجی بن گیا. یہ ایک رافضی ہوتا ہے، ایک خارجی ہوتا ہے. جو نہ رافضی ہو نہ خارجی ہو وہ سنی ہوتا ہے. ہمارے دائیں بائیں دو طرح کی وادیاں ہیں. تو وہ فتنہ تھا خارجیت کا. یہ رافضی خارجی ایک ہی کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں. کہتے ہیں مجھے خارجیت اچھی لگی. وَكُنَّ نَزْوِي عدد، کن نزوی عدد کہتے ہیں ہم تھوڑے نہیں، پوری تبلیغی جماعت تھی ہماری. زوی عدد تھوڑے نہیں تھے، پوری جماعت تھی. اور ہم گھر سے نکلے تھے، ہمیں ہمارے استادوں نے کہا تھا کہ تم نے ساری عمر تبلیغ کرنی ہے. کہتے ہم گئے حج کرنے، تو ہم نے کہا حج کریں گے پھر تبلیغ کریں گے. کہتے ہیں رستے میں مدینہ شریف آ گیا، تو ہم نے کہا چلو مدینہ شریف آ ہی گیا ہے تو ہم مسجد نبوی شریف میں جا کے نماز پڑھ لیں. اب یہ خارجی سوچ دیکھو. میرے امام نے کہا ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف ویسے ارادے میں نہیں تھا، آ گیا ہے، اب بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جانا، بس نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ لیں. نماز پڑھنے گئے تو آگے درس حدیث ہو رہا تھا. 15ویں صدی نہیں، دورے سے آبا ہے. درس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے تھے. موضوع حدیث شفاعت تھا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو بھریں گے، ایک ہی چلو میں کروڑوں جہنمیوں کو نکال کے جنت عطا فرما دیں گے. یہ باقاعدہ حدیث میں ہے. اور ایک چلو میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کروڑوں کیسے آئیں گے، ابھی میں نے بتایا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کتنا کچھ آتا ہے. اب اس چلو میں بیٹھنے کی امید وہ رکھے جس کا عقیدہ ان کے کھلے ہاتھوں کا ہو، اور جو کہے کہ ان کے ہاتھ میرے جیسے ہے تو اس ہاتھ میں تو ایک بھی نہیں بیٹھ سکتا، کروڑوں کیسے بیٹھے گے. تو محبوب علیہ السلام کی شفاعت والی حدیثیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے. 15ویں صدی کی بات نہیں، دورے سے آبا ہے. اور منگوں کی ورکاں کی بات نہیں، مسجد نبوی شریف کی بات ہے. اور اشرف آصف جلالی کی تقریر نہیں، حضرت جابر کی تقریر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یزید الفقیر میں بالکل نو عمر تھا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اتنی جرت جسارت، کہتے ہیں میں نے کہا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، اے صحابی رسول، صحابیوں کی اتنی غلط تقریر کرتے ہو. اب دیکھو جسارت. اگر ہمارے سامنے کوئی بول پڑے تو افسوس کس چیز کا، ہم کس کھیت کی مولی ہے. وہ صحابہ اور مسجد نبوی شریف. اور ایک نو عمر اٹھ کے کہتا ہے تم تو تقریر غلط کر رہے ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں، میں نے کیا غلطی کی؟ اب یہ سب کچھ مسلم شریف کتاب الایمان میں موجود ہے. کہ میں نے غلطی کیا کی؟ تو یزید الفقیر چونکہ خود راوی ہیں، اس وقت بگڑے ہوئے تھے اور بعد میں توبہ کر گئے. کہتے ہیں میں نے کہا تم قرآن کے خلاف تقریر کرتے ہو، میں تمہاری بات مانوں یا رب کا قرآن مانوں؟ اب یہ زور ہے خارجیت میں. اگر تمہاری دکان پہ کوئی قرآن مجید کھول کے آ جائے تو گھبراؤ مت. یہ تو حضرت جابر کے سامنے بھی سچا قرآن ایک جھوٹا بندہ لے کے آ گیا تھا. سچا قرآن حضرت جابر کو کہتا تم تقریر غلط کرتے ہو. آپ نے فرمایا پڑھو آیت. میں نے کس آیت کے خلاف تقریر کی؟ انہوں نے کہا آیت یہ ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا. اللہ فرماتا ہے جب بھی کوئی جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کرے گا اس کو دھکا دے کے گرا دیا جائے. ایک جہنمی بھی جہنم سے باہر نہیں نکل سکتا. تم کہتے ہو کروڑوں کو نکال لیں گے، قرآن کہتا ہے ایک بھی نہیں نکل سکتا. میں تمہاری بات مانوں یا رب کا قرآن مانوں؟ اب سوچو یہ 15ویں صدی کا جھگڑا نہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ملاؤں نے بنا لیا ہے
کہ ایک نے ایسے گزارا کرنا ہے دوسرے نے ویسے گزارا کرنا ہے. اب وہ صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جلسے میں مسجد نبی شریف میں لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا. وہ نوعمر کہتا ہے تم تقریر غلط کرتے ہو, اور ساتھ ہاتھ قرآن پڑھ رہا ہے, آیت پڑھ رہا ہے. حضرت جابر گھبرائے نہیں, قربان جاؤں ان کے حوصلے پر. اگر آج قرآن پڑھ کے واردات کرنے والوں کی نسل موجود ہے تو حضرت جابر کے روحانی بیٹے بھی موجود ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ یہ میرے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے, فرمایا اتقرأ القرآن, کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نعم, ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں. فرمایا افسوس تم علم کے یتیم خانے میں پلے ہو, تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو میری تقریر میں جھگڑا نہ کرتے. هل سمعت بمقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرجه, اس قرآن میں کیا مقام محمود والی آیت تمہیں نظر نہیں آئی؟ تو یزید الفقیر کہتے ہیں میں نے کہا وہ آیت تو پڑھی ہوئی ہے, عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, وہ آیت تو مجھے آتی ہے. تو استادوں نے اس کا ترجمہ نہیں بتایا, اس کا مطلب نہیں بتایا کہ وہ مقام محمود کیا ہوتا. یزید الفقیر کہتے ہیں مقام محمود کی تعریف نہیں انہوں نے بتائی, بہرحال آیت پڑھی ہوئی ہے. تو حضرت جابر نے کہا مقام محمود ہی تو وہ جگہ ہے جہاں معاشر کے دن میرے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے, عرش کی دائیں جانب کرسی لگے گی, ایک چلو بھریں گے, کروڑوں جہنمیوں کو نکال کے جنت عطا فرما دیں گے. اب خلاصہ کیا نکلا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قرآن بھی سچا ہے, میں بھی سچا ہوں, جھوٹی خارجیت ہے, جھوٹے تم ہو, تم قرآن پڑھ کے میرے سامنے واردات کرنا چاہتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ آیت جو پڑھ رہے ہو اس سے پہلے پڑھو بات کس کی ہو رہی ہے. اب دیکھو دورے صحابہ میں واردات کرنے والے قرآن پڑھ کے صحابی کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے, جھوٹا خود ہے, سچا قرآن, سچے صحابی ہیں. جب آپ نے فرمایا پہلے پڑھو, پہلے کس کا ذکر ہے؟ کل ما سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ پڑھا تو وہ تو کافر و مشرک کی بات تھی. تو حضرت جابر نے کہا قرآن یہ کہہ رہا ہے کوئی کافر و مشرک جہنم سے نہیں نکلے گا, جب بھی ارادہ کرے گا اس کو دھکا دے دیا جائے گا. فرمایا میں نے کافر و مشرک کے نکلنے کی بات نہیں کی, میں نے تو نبی کے غلاموں کے نکلنے کی بات کی ہے. اس وقت واردات ہو گئی تو اب تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں. تم کہتے ہو وہ ترجمے کا کورس کرا رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, اب کدھر جائیں, قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن بتا رہا ہے. صحابی کے سامنے ایک جھوٹا انسان سچا قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن اس کی حمایت نہیں کرتا مگر اس نے اپنا گواہ بنایا ہوا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا تو یزید الفقیر کہتے مجھے سمجھ آ گئی. مجھے نہیں کہتے, پوری ہماری جماعت جو تھی سوائے ایک کی, ہم سمجھ گئے کہ بات اصل میں کیا ہے. ہم نے خارجیت سے توبہ کر لی, ہم پھر سنی بن گئے. کہتے ہیں جب ہم واپس لوٹ کے گئے تو جنہوں نے ہمیں زہر دیا تھا, جن اساتذہ نے, انہوں نے کہا تم نے تو حلف اٹھایا تھا کہ ساری زندگی تبلیغ کریں گے, توبہ کر کے واپس کیوں آ گئے ہو؟ اب جواب سنو حضرت جابر کے شاگرد کا. یزید الفقیر نے کہا اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دل نہیں مانتا جابر جیسا نورانی چہرہ اور جھوٹ بولے. تو قرآن تم نے پڑھایا تھا, ایمان جابر نے بچایا ہے. اس واسطے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بتایا, اب ہماری وہ کتاب چھپی ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات, اس کے علاوہ اس کے 9-10 حصے ان کتابات کے موجود ہیں جس میں ہم نے یہ بتایا کہ کس طرح آیات پڑھ کے واردات کرتے ہیں. اب عام بندہ بیچارہ کدھر جائے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی جہنمی نکل ہی نہیں سکتا, لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ پہلے بات کس کی ہو رہی ہے. یہ دھاندلی کی جا رہی ہے آج مفہوم قرآن پر, ترجمہ بدلے بغیر ما قبل ما بعد کے لحاظ سے دھاندلی ہو رہی ہے. رب کا فضل ہے, اللہ کے فضل سے توفیق سے ہم ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے پلیٹ فارم سے آج بھی اس فکر صحابہ کو, فکر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اجاگر کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے سینکڑوں ہزاروں لوگ اس گمراہی کے دلدل سے نکل کے ادارہ صراط مستقیم کے پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں. کتنے علماء ہیں ان کے جو طائب ہوئے, مماتی گروپ کے اور دوسرے غیر مقلدین کے, باقاعدہ اب ہمارے جلسوں میں
وہ ہمارے ساتھ تقریریں کرتے ہیں. یہ آج ہمارے لیے سب کے لیے ضروری ہے کہ سنی کانفرنس کا عالمی تنظیم اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یہ دسترخوان ہے کہ مت کسی کے پیچھے چل پڑو کہ قرآن ہاتھ میں ہے، بخاری ہاتھ میں ہے. پہلے دیکھو کہ بارش ہو کہاں رہی ہے، پر نالا کہاں لگا ہوا ہے. وہ چیک کرنے کے بعد پھر دیکھو تو پتا چلے گا کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. دوسری بات عرض کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی یعنی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی 1 صدی بعد جن کا وصال ہوا، وہ راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت فراس کی عمر چھوٹی تھی، ان کے ابا جی حضرت عمر ان کو اٹھا کے لائے، ہمارے نبی علیہ السلام کے سامنے بٹھایا اور کہا ان کے سر کو درد ہو رہا ہے، محبوب اب ان کو دم کر دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ماتھا پکڑا انگلیوں میں، تو چمڑا پکڑ کے کھینچ کے چھوڑا تو 2 اثر واضح ہو چکے تھے، درد جا چکا تھا اور جہاں نورانی انگلیاں لگی وہاں نور کا منہ مبارک پیدا ہو چکا تھا. اتنی مشہوری ہو گئی، لوگ زیارت کرنے آتے کہ وہ لائٹ نکلتی، منہ مبارک چمکتا چہرے پر، یعنی اس ماتھے پر. ابو طفیل کہتے ہیں لما کان زمن الخوارج، ابھی صحابہ کا دور تھا کہ خارجی فتنہ شروع ہو گیا، خارجی پیدا ہو گئے. تو یزید الفقیر کے بعد یہ دوسری گواہی ہے کہ حضرت فراس جو ہے وہ خارجی بن گئے. جو ہی سنی عقیدہ چھوڑ کے خارجی بنتے گئے ساقات الشارع وہ منہ مبارک روٹ کے کہیں غائب ہو گیا. اب حضرت فراس کے ابا جی کو پتا چلا کہ میرا بچہ خارجی بن گیا ہے. انہوں نے کمرے میں بند کر دیا، قیدہ فحبسہ مخافۃ ان یلحق بہم، اس کو زنجیروں میں جکڑا، کمرے میں بند کیا، تالا لگا دیا. کیوں؟ فرمایا اندر مر جائے اچھا ہے، میں اس کو کسی بد عقیدہ کی تقریر نہیں سننے دوں گا. دیکھو آج لوگ وقت پر دھیان نہیں کرتے کہ بیٹا بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، جاتا کہاں ہے، جمعہ کہاں پڑھتا ہے، تقریریں کس کی سنتا ہے. اور جب باپ مر جائے بچہ کہتا ہے جنازہ نہیں پڑھوں گا، مشرک مر گیا. پھر لوگ کہتے ہیں اب اولاد ہے کیا کریں. پہلے دیکھنا چاہیے. حضرت عمر نے بڑا ایکشن لیا، بچے کو جکڑ کے بند کر دیا. تو کیا وہ کسی شیخ کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، کسی یہودی کی تقریریں سنتے تھے، کسی عیسائی کے پاس جاتے تھے؟ مدینہ شریف میں وہ خارجیوں کی تقریر سنتے تھے. خارجی جو نبی علیہ السلام کو قیامت کے دن مشکل کشا نہیں مانتے، آج ان کی کئی ٹولیاں ٹولے کئی انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں. خارجیوں کے پاس جانے پر کہ ان کا درس قرآن نہ سنیں. لوگ کہتے ہیں آج یہ فکر رضا والے، یہ لوگ شدت والے بڑے ہیں، تنگ دماغ ہیں، نیرو مائنڈڈ ہیں، کہتے ہیں ادھر بھی نہ جاؤ ادھر بھی نہ جاؤ. میں کہتا ہوں صحابہ سے مڈ کے براڈ مائنڈڈ کون ہوگا؟ کھلے دماغ والا بچہ، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو کون زنجیروں میں جکڑتا ہے؟ مگر صحابی نے جکڑ کے بند کر دیا کمرے میں کہ میں اس کو کسی ہر جلسے میں نہیں جانے دوں گا. اب پیر طریقت کا کیا کردار ہوتا ہے، عالم دین کا کیا کردار ہوتا ہے؟ آج اگر ہم سارے اپنا فرض سنبھالیں، ہماری اولادوں کو کوئی اغوا نہ کر سکے. تو پیر طریقت ابو طفیل ان کو پتا چلا کہ وہ فراس خارجی بن گئے. انہوں نے کہا چلو چل کے سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں فدخلنا علیہ، جس کمرے میں وہ بند تھے ہم داخل ہو گئے. فوعظناہ، ہم نے جا کے سمجھایا، دلیلیں دی کہ پہلا عقیدہ صحیح تھا، یہ جو تم نے اب اپنایا نا یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، دجل، کذب، خیانت، یہ تو قرآن پڑھ کے واردات کرتے ہیں، تم نے ان کی بات مان لی. تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سمجھاتا رہا، یہ خارجیت کا کاٹا ہوا کو بہت کم ہی بچتا ہے. یہ نہیں کہ خارجیت سچی ہے، یہ ہے کہ زہر بڑا گہرا ہے. اب صحابی سمجھا رہے ہیں، حضرت فراس کوئی بات ہی نہیں مانتے. بالآخر حضرت عمر ابو طفیل نے ایک ایسی دلیل دی کہ فراس کے ذہن کے 14 طبق روشن ہو گئے. سنی دلیل. کیا دلیل تھی؟ کہنے لگے علم ترى الى برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد سقطت. فراس مجھے اس بات کا جواب دو، اگر یہ خارجی عقیدہ سچا ہے
تو پھر چہرے کا نور بجھ کیوں گیا ہے؟ اگر یہ عقیدہ سچا ہے، وہ منہ مبارک کدھر گیا؟ وہ جو تمہارے ماتھے پہ ہوتا تھا وہ منہ مبارک کدھر گیا ہے؟ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں فراس کو سمجھ آ گئی، انہوں نے سنی ہونے کا اعلان کیا، رد اللہ تلک شعرۃ الی جبہتہ، کہتے جو ہی سنی بنے منہ مبارک اڑتا اڑتا ماتھے کے ساتھ آ کے لگ گیا۔ یہ ہے سنی کانفرنس کا پیغام، اپنی اولادوں کو بچا، امام خطیب اپنے علاقے کا خیال کریں، اور یہ صداقت ہے اہل سنت و جماعت کی۔ اور شرمائیں اور لوگ جن کے فلسفے بانج ہیں، ہمارا فلسفہ تو فنکشنل ہے، لوگوں نے بنائے فلسفے چھپ چھپ کے وارداتیں کر کر کے، کسی نے جہاد پر داغ بنایا، کسی نے شرارت کو شریعت کہا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، اتنے میں غازی ممتاز حسین قادری نکل آیا، اس نے بتا دیا دہشت گرد اور ہوتا ہے، غازی اور ہوتا ہے، دہشت گرد چہرہ چھپا کے مارتا ہے، غازی جھنڈا لہرا کے مارتا ہے۔ آج وہ شیر مرد جیل میں ہے، ان کی رہائی ہم پہ قرض ہے، اور اس رہائی سے پہلے جو آستین کے سانپ ان کو ڈسنا چاہتے ہیں، ان کے ڈنگ کاٹنا بھی ضروری ہے۔ آج غازی ممتاز حسین قادری کو قاتل کہنے والے اور ان کی سزائے موت کے مشورے دینے والے، وہ یہود و ہنود کی گود میں بیٹھ کر آج عاشقوں کے خلاف زہر گھولنے والے، ان کا یوم حساب بھی قریب ہے۔ وہ 13 گھنٹے کی تقریروں میں سلمان تاثیر کا دفاع کرنے والے، ہم نے 26 اکتوبر کو لاہور عشق رسول علیہ السلام سیمینار کے اندر 7 گھنٹے میں اس کا جواب دیا۔ مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اب تک ایک دلیل کا بھی جواب نہیں دے سکے اور نہ دے سکیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مفکر اسلام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف صاحب جلالی صاحب، علماء اہل سنت۔ میں تو ببانگ دھول کہتا ہوں، آج محرم الحرام میں اگر کسی نے حسینیت کا سبق سیکھنا ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے، اس وقت اگر متحرک حسینیت ہے تو غازی ممتاز حسین قادری کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ اگر میرے امام حسین کربلا نہ جاتے تو اڈیالہ جیل میں غازی ممتاز حسین نظر نہ آتے۔ وہ کردار، وہ یزید کے خلاف ٹکرائے، بد مست، بد کردار، جو نشے اقتدار کے نشے میں دب تھا اور سمجھتا تھا مجھے کوئی نہیں چھیڑے گا، امام حسین نے ٹکرا کے قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اور ہمارے اس عہد کا یزید گستاخ سورما یہ سمجھتا تھا کہ میری سیکورٹی بڑی ہے، مجھے کون چھیڑے گا، مگر فکر حسین کے لقموں پہ پلنے والا ممتاز حسین قادری، اس نے بتا دیا کہ فکر حسین آج بھی موجود ہے۔ اس واسطے یہ وقت ہے، فیصلہ کن وقت ہے تمہارے نزدیک، غازی ممتاز حسین قادری کا کردار حسینی ہے یا حسینی نہیں ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ ہاتھ اونچا کر کے بتاؤ کیا کردار ہے؟ حسینی ہے۔ جب غازی ممتاز حسین کا کردار حسینی ہے تو پھر سلمان تاثیر کا کردار یزیدی ہے، تو پھر سوچنا ہے کہ ساتھ حسینیت کا دینا ہے یا یزیدیت کا دینا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ساتھ کس کا دینا ہے؟ حسینیت، حسینیت کا۔ اس واسطے کوئی کتنا ہی بڑا قیادت کا دعوے دار کیوں نہ ہو، جو حسینیت سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ ہم یہ ثابت کریں گے سنی کل بھی حسینی تھا، سنی آج بھی حسینی ہے۔ اس واسطے میں تو ببانگ دھول کہتا ہوں، ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری۔ میں بیمار قادری کی بات نہیں کر رہا، ممتاز حسین قادری کی بات کر رہا ہوں۔ ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری، عہد رواں کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے پیکرے کردار قادری، صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا، اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری۔ جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی گھر بار قادری۔
میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو، اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری، ہم توڑ دیں گے جیل کی دیوار آپ ہی، اب بن گیا ہے جذبوں کا سالار قادری، جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری۔ یہ کہہ دیا ہے آصف نے سب سوچ ساچ کے، سب مانگتے ہیں سب کو ہے درکار قادری۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔